رحمت اللہ چودھری سنگاپور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے اوپر آج کل رزق کے دروازے تنگ ہیں، براہ مہربانی آپ کسائش رزق اور وسعت رزق کا کوئی وظیفہ تجویز فرما دیں۔ چودھری صاحب میں آپ کو وظیفہ عرض کیے دیتا ہوں، آپ اس پر پابندی سے عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ پر رزق کے دروازے کھلیں گے۔ نمازوں کی پابندی بھی کریں اور گناہوں سے بھی بچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ آپ نے جس ترتیب پہ پڑھنا ہے وہ ترتیب بھی میں بتا دیتا ہوں۔ 28ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے سورۃ طلاق، اس کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 آپ نے پڑھنی ہے۔ میں پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں کہ وہ آیات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے یہ وظیفہ منقول ہے۔ اس وظیفے کی ترتیب یہ ہے، یا جمعہ کا دن ہو تو بہتر ہے، ورنہ جمعرات کا دن یا پیر کا دن ہو سکے تو صبح کی نماز سے یہ وظیفہ شروع کریں تو انشاءاللہ بہت زبردست عمل کرے گا۔ اس کی ترتیب آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہے، پہلے 159 مرتبہ، پھر 40 دن تک آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور اللہ کی رحمت سے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا کرنے لگیں اس سے پہلے بہتر ہے کہ وظیفے کے بعد اور دعا سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی ترتیب وہی ہے جو عام نوافل کی ہے، بس اس کی لفظ آپ کے دل میں ہونے چاہیے کہ میں یہ صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ پر آسمان سے چھن چھن رزق برسنا شروع ہو جائے گا۔